السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ سامری وہ شخص ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کو بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی پرستش کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن کی 3 آیتوں میں اس کا نام ذکر ہوا ہے اور تینوں موارد میں بچڑا بنانے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ سامری بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس کے حسب و نسب اور نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سامری ان لوگوں میں سے ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے خارج ہوئے۔ ظاہری طور پر ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور بنی اسرائیل کے سرکردوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سامری ایک سخی شخص تھا۔ اس کے حسب و نسب اور نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا نام موسیٰ بن ظفر لکھا ہے جو حضرت یعقوب کے بیٹے یشاکر کی نسل سے تھا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ قرآن میں یہ نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لانے کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے گائے کا بت تیار کیا، اور پھر اس نے کچھ خاک اس بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگ گیا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پوجا شروع کروا دی اور بنی اسرائیل بھی اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر غصے میں آ گئے اور سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور اس گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی اور یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی جو کوئی اس کو چھوتا تو اس چھونے والے کو اور سامری دونوں کو سخت بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ سامری چیخ چیخ کے لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ بخار کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اس دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے کہ جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو آپ میرے پیچھے کیوں نہ آئے اور مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم میری کسی بات کو نہ مانتی تھی، اور مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو میں قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں چلا آیا؟
اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ آپ نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تمہیں طراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں گے تو ہم اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی، بس میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور جس معبود کی پوجا پر تو معتکف تھا، اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں پھینک دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی۔ بائبل میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب یہ پانی پیو، تو ان میں سے جو شخص بچڑے سے محبت کرتا تھا اس کے جسم پر سونے کے ذرات ظاہر ہو گئے، اور بعد میں جب وہ نادم ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد معاف کر دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مگر اللہ پاک نے بچڑا پوجنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جب تک انہیں سزا نہیں ملی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اسے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، بنی اسرائیل قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے۔ تو اللہ پاک نے قتل کا حکم ختم فرما دیا اور بقیہ کی توبہ قبول فرما لی۔ جو قتل ہوئے وہ شہید کہلائے اور بقیہ کی طرف کفارہ بنے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا۔ اس کے مضامین میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 بہترین افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی طرف چلو اور اس سے اپنے اور اپنی باقی ماندہ قوم کے گناہوں کی معافی مانگو، روزے رکھو اور اپنی جسم اور کپڑوں کو پاک رکھو۔ بس وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کے حکم سے کوہ طور پہنچے اور کہنے لگے، ہم اللہ پاک کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پاک سے اجازت مانگوں گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب گئے تو پورے پہاڑ کو بادلوں نے چھپا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس قدر روشن نور آ جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، اور جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سر پسجود ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گئے تب ان لوگوں نے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہ کریں گے۔ اس پر ایک کڑک آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئیں، وہ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عجز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہی منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے ایک امتحان ہے۔ میں نے قوم سے 70 آدمی چنے، اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا، پھر میری تصدیق کون کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامری کے بچڑے اور یہودیوں کا اس کی پرستش کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی وجہ دریافت کی، اور سامری نے یوں جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ میں نے رسول کے آثار میں سے بعض کو حاصل کیا ہے، پھر انہیں دور کیا ہے، اور یوں میری نفس نے اس کام کو میری نظروں میں جلوہ دیا۔ مفسرین کی ایک حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو اس کے کیے کی سزا کے طور پر قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن سامری کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے سے روکا۔ سامری کی عاقبت کے بارے میں قرآن مجید نے صرف موسیٰ کی بات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، چلے جاؤ، دنیاوی زندگی میں یہی کہتے رہو گے، میرے نزدیک مت ہو جاؤ، اور تیرے لیے ایسا وعدہ ہے جس سے کبھی نجات نہیں ملے گی۔ اس آیت کا پہلا حصہ سامری کے لیے دنیاوی عذاب اور دوسرا حصہ اخروی عذاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سامری کے لیے دنیاوی عذاب معاشرے سے کٹ جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ اس سے رابطہ رکھے، اور اس کو بھی کسی فرد سے رابطہ رکھنے کا حق نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہر قسم کے معاملات اور روابط ممنوع تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ نے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جا سکا تھا۔